الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا في موضع آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے اور جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا وہ گزر چکا ہے. ابھی رمضان شروع ہوا نہیں کہ جو رحمت کا عشرہ پہلا عشرہ تھا وہ ختم ہو گیا. ہم لوگ انتظار میں ہے کہ رمضان کی اب تیاری کریں گے، لیکن ہماری زندگی سے جو اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا اس کا ایک عشرہ گزر چکا ہے جو رحمتوں کا عشرہ تھا. دوسرا عشرہ جو اب شروع ہوا ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو عشرہ آئے گا وہ جہنم سے خلاصی کا ہے. رحمتوں کا عشرہ گزر چکا ہے. اب ہر انسان یہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ آخر گزرے ہوئے رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمتوں سے کس نے کتنا استفادہ کیا، کتنی رحمتیں اللہ کی کس انسان کو ملی، وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے. اب یہ عشرہ جو شروع ہوا یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ اپنے گناہوں کی معافی کا عشرہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ 10 دن جو اللہ نے ہمیں دیا یہ مغفرت کا ہے. ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی کروائیں اور اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں چھوٹے بڑے، ان تمام گناہوں سے معافی کروانے کا اور گناہوں کی بخشش کروانے کا یہی ایک عشرہ آیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، کئی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو رمضان کے تعلق سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث بیان فرمائی ہے وہ ساری کے ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. رمضان کے تعلق سے اگر ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہے، کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ رمضان یوں ہی آ گیا، اب تو ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہوگا. اس سوچ کے بھی حامل لوگ ہیں. رات میں ہمیں 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح میں کھڑا ہونا ہوگا. رمضان کے آنے پر اگر ہمیں ناراضگی ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ ہمیں 12 یا 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا ہوگا اور رات میں 1-1.5 گھنٹے ہمیں کھڑے رہنا ہوگا، اگر ہمیں ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے لیے خیر کی دعا مانگنی چاہیے. کچھ لوگ ہیں جن کی سوچ ہے کہ رمضان آنے پر ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، رات میں کھڑا رہنا پڑتا ہے. لیکن اس بھوکے اور پیاسے اور رات میں کھڑے ہونے پر کیا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے یا رات کا قیام کرے، رات کے قیام سے مراد تراویح کا اہتمام، ومن قام لیلۃ القدر،
اور لیلۃ القدر کا قیام کرے، یعنی شب قدر جو 27 کی رات، 21، 25، 27، 29 جو 5 راتیں ہیں، ان راتوں میں جو قیام کرے، جو شب گزاری کرے، جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن 2 قید لگائی، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ لہٰذا اگر ایمان نہیں ہے، بہت سارے برادران وطن ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ثواب کی امید رکھے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو انسان روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو رات کا قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے لیے یہی ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور شب قدر کے تعلق سے بھی بیان فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ رمضان آنے کے بعد اگر کوئی انسان ناقدری کرے، رمضان کے انوار و برکات سے فائدہ حاصل نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے۔ جب خطبے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پہلے زینے پر آمین کہا، جب دوسرے زینے پر آئے تو دوسری بار بھی آمین کہا، اور جب تیسرے زینے پر آئے تب بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب خلاف معمول کوئی حرکت یا کوئی کام یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے دیکھتے تو پوچھ لیتے کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ کام ایسا کیوں کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس آمین کہنے کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد 3 بد دعائیں کی، 3 لوگوں کے لیے، غور سے سنیں، اور وہ تینوں کی تینوں عادتیں اور تینوں کی تینوں بیماریاں، برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا اس کے لیے کی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی دعا کی کہ ہلاک ہو، برباد ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام آئے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ انسان ہلاک اور برباد ہو۔ ہمارے اور آپ کے سامنے کتنی مرتبہ تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کتنی مرتبہ ہم اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، وہ ہم اور آپ اپنا خود جائزہ لیں۔ اور دوسرا انسان جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا حضرت جبرائیل کے بد دعا کرنے پر، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو، برباد ہو جائے وہ انسان، وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور یہ بندہ، یہ انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے، وہ انسان بھی ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ یہ بد دعا کی ایسے لوگوں کے لیے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آمین کہنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بد دعا کرنے والے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ایک طرف سید الملائکہ ہے اور دوسری طرف سید الانبیاء ہے۔ بھلا بتلائیے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ انسان حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان کہ جسے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور یوں ہی غفلت میں گزار دیا، رمضان کی قدردانی نہیں کی، رمضان کو یوں ہی گزار دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بھی بد دعا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ غور کیجئے، اور ہر انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ایک عشرہ گزر بھی چکا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو سمجھ رہے ہیں
کہ ابھی رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، اور ہمارا اور آپ کا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ پورا دن افطاری کے انتظار میں گزرتا ہے اور پوری رات سحری کے انتظار میں گزر جاتی ہے۔ یہی کام ہمارا اور آپ کا رہ چکا ہے، جبکہ اللہ کی رحمتیں صبح سے شام تک پوری رات اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمتوں سے جتنا چاہے فائدہ حاصل کر لے۔ ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ حاصل کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جو لوگ اس روزے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا۔ یہ روزے کا جو عمل ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ پرانا عمل ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ساری امتوں پر ہم نے اس روزے کو فرض کیا ہے، ساری امتوں پر ہم نے اس روزے کو فرض کیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، پچھلی امتوں کا اللہ تعالیٰ نے جو حوالہ دیا دو وجہوں سے، دو باتوں کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روزہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ بہت پرانا عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دین میں شریعت کے تعلق سے آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے تھے، 13، 14، 15 جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے۔ ہر شریعت کے اندر اور ہر امت کے اندر اللہ نے روزے کے عمل کو رکھا ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ روزہ یہ بہت پرانا عمل ہے، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا حوالہ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور وہ بھی 30 روزے، بڑا مشکل لگتا ہے، بڑا کٹھن معلوم ہوتا ہے، اندر سے دل ہمارا تیار نہیں ہوتا ہے، پریشانیاں 14 گھنٹے۔ ابھی تو موسم ٹھیک ہے، لیکن گرمی کا جو عالم ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، انسان کا بدن تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو بندو ایمان والو، یہ صرف روزے کی پریشانیاں تمہارے اوپر نہیں ہیں، روزہ رکھنے کے تعلق سے روزہ رکھنے کے دوران جو پریشانیاں آتی ہے ان پریشانیوں کو تم سے پہلی امتوں نے بھی جھیلا ہے۔ جب یہ حوالہ دیا تو انسان کو اس پریشانی کو جھیلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پوری مجلس میں کسی ایک انسان کو سزا دی جائے تو بڑا کٹھن معلوم ہوتا ہے، لیکن 10 آدمیوں کو، مثال کے طور پر کلاس میں اگر کسی بھی طالب علم کو ایک سزا دی جاتی ہے تو اسے بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن لائن سے 10 طالب علم کو اگر وہی سزا دی جائے تو وہ ہلکا لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا حوالہ دیا تاکہ ہمیں وہ پریشانیاں آسان ہو جائے، آسان معلوم ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس روزے کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ ہے تقوی، یعنی اگر کوئی انسان پورا ایک مہینہ مکمل روزہ رکھ لیتا ہے اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک مہینے کے اندر وہ انسان متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ روزے کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ رکھے۔ ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک 12-14 گھنٹے ہم بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں، وہی ہمارا روزہ ہے، جبکہ روزے کے لیے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ کافی نہیں ہے، پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے، ہماری آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، پیر کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے دماغ کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے دل کا روزہ ہوتا ہے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کرے، آنکھوں کا صحیح استعمال کرے، دماغ کا صحیح استعمال کرے، ہاتھ کا صحیح استعمال کرے، تب جا کر ہمارا روزہ ہوتا ہے، اور اسی روزے پر اللہ نے تقوی کا وعدہ کیا کہ وہ انسان متقی بن سکتا ہے، لعلکم تتقون۔ حاضرین، روزے کے تعلق سے پچھلے جمعہ بھی بہت ساری باتیں آئی ہوں گی اور ابھی بھی آتی رہے گی، لیکن آج کے جمعے میں جو اصل بات آپ سے گزارش کرنی ہے وہ دراصل زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں جو بہت ہی اہم اور ضروری باتیں ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نکالا کس طرح جائے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر زکوٰۃ کس طرح نکالے، اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے چند ضروری اہم جو مسائل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے کہ رمضان میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، دیکھیے مال کمانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے،
یاد رکھیں، انسان جو مال کماتا ہے تو مال کمانا یہ کمال نہیں ہے، مال کما کر اسے محفوظ رکھنا، اسے حفاظت سے رکھنا، بچانا، یہ کمال ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم نے 500 روپیہ کمایا، لیکن شام ہوتے ہوتے سارا 500 روپیہ ہم نے ضائع کر دیا، کیا فائدہ؟ لیکن اس سے اگر کچھ انسان بچا لے، اسے محفوظ کر لے، وہی انسان کو کام آتا ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنا یہ اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن اس سے بڑی بات اور بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اس روزے کو بچا کر رکھ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے احتیاطی میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں۔ اس لیے روزے کی کس طرح حفاظت کی جائے وہ ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان بے احتیاطیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر زکوٰۃ کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتیں، چند اہم مسائل جو چند لوگوں کے ذریعے سے پوچھے گئے ہیں، وہ آپ کے جانکاری کے لیے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے، یہ سارے مسائل جو کچھ مسائل ہیں، یہ سارے مسائل بار بار پوچھے جاتے ہیں اور لوگ غلط فہمی کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ الٹی کا مسئلہ، قے کا مسئلہ۔ اگر انسان کو الٹی ہو جائے تو روزے کی حالت میں آخر روزہ ہوگا یا نہیں؟ ہم اور آپ اس چیز کو بہت احتیاط سے سمجھیں۔ الٹی ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کرنا، انگلی ڈال کر الٹی کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ بلا اختیار انسان کو الٹی ہو جائے۔ اگر بلا اختیار خود بخود اگر الٹی ہو جائے، چاہے وہ منہ بھر کر ہو یا تھوڑا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر الٹی اگر انسان کر رہا ہے، مثال کے طور پر انگلی ڈال کر جان بوجھ کر، تو اس صورت میں اگر منہ بھر کر اگر الٹی کرے تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر مان لیجئے تھوڑا بہت ہوا ہے، تھوڑا ہوا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے یاد رکھے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے جو رکھی گئی ہے۔ احتلام کا مسئلہ بہت عام ہوتا ہے روزے کی حالت میں، بعض دفعہ تو ایسا ہے کہ ہمارے نوجوان روزہ ہی توڑ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انسان اگر ناپاک ہو جائے تو جتنا جلد ہو جائے وہ پاک ہو جائے، اس لیے کہ نماز بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح بھول کر کھانے کا مسئلہ، یہ بہت عام اور فہم مسائل ہوتے ہیں، لیکن انسان غلط فہمیوں کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے۔ اگر بھول کر انسان کچھ کھا یا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان بھول کر کھاتا اور پیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کھا اور پی لے تو ظاہر بات ہے کہ اسے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا، انسان مثال کے طور پر رات میں ناپاک ہو گیا، سحری کا وقت ہو گیا، ناپاک ہونے کے بعد تو جتنا جلد ہو جائے وہ انسان پاک ہو جائے، غسل کر لے، اس لیے کہ جب تک وہ انسان ناپاک رہتا ہے ظاہر بات ہے کہ ناپاکی یہ اچھی بات نہیں ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی روزے کی حالت میں ناپاکی میں گزرے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا روزہ جتنا ہو سکے پاکی کی حالت میں گزرے، لیکن اگر مثال کے طور پر ناپاکی کی حالت میں وقت ہو گیا اور ہم نے سحری کر لی تو ہمارا روزہ ہو جائے گا، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن جتنا جلد ہو سکے ہمارا پاک ہو جائے۔ اسی طرح اگربتی جلانے کا مسئلہ آتا ہے۔ اگربتی جلانے کا، روزے کی حالت میں اگر ہم اور آپ اگربتی جلاتے ہیں تو اگربتی جلانا یہ کوئی منع نہیں ہے، اور اس کے ذریعے جو خوشبو اٹھتی ہے، اگر ہماری ناک میں اگر وہ خوشبو آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے دھوئیں کو جان بوجھ کر اندر لینا، اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں، دھوئیں کو ہاتھ میں جمع کرتے ہیں اور اسے منہ یا ناک کے ذریعے سے جو ہے اندر لیتے ہیں، اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں دن کے اندر اگربتی نہ جلائے، بہتر یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے جانے انجانے میں اس دھوئیں کو سونگھ لے۔ خوشبو لگانا، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح تھوک نکلنا انسان کے منہ میں، یہ اللہ کی عجیب مطلب مصلحت ہے، قدرت ہے۔ صبح سے شام تک ہمارا بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، اگر منہ کی تری ختم ہو جائے، منہ کے اندر جو تری ہے، جو بھیگا پن ہے، تو انسان زندہ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ وہ تھوک کی وجہ سے جو تری ہوتی ہے وہ انسان کو تسلی دیتی ہے، وہ تری جو ہے انسان کو تسلی دے رہی ہے، لہٰذا ہمارے منہ کے اندر جو تھوک ہم اور آپ تھوڑا تھوڑا نگلتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، بچوں کی طرح تھوک جمع کرنا اور اس سے نگل جانا، روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ چند اہم ضروری اور مسائل تھے کہ جو یہ بار بار پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے بھی گئے ہیں۔
آپ کے سامنے کچھ بے احتیاطیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ نمبر 1، افطاری کے وقت جلدی کرنا۔ 6 بجے افطاری ہے مثال کے طور پر، لیکن اس وقت جلد بازی کی وجہ سے ہمارا روزہ چلا جاتا ہے۔ 14 گھنٹے صبح سے شام تک ہم بھوکا اور پیاسا رہ جاتے ہیں، لیکن آدھا منٹ ہم اور آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اس آدھے منٹ کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند سیکنڈ باقی رہتے ہیں اور ہم افطاری کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات پر احتیاط کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اگر مان لیجئے 6 بجے افطاری کا وقت ہے تو آدھا منٹ اور ہونے دیجئے، 1 منٹ اور ہونے دیجئے، اس کے بعد ہم اور آپ افطاری کریں۔ تو افطاری کے وقت بے احتیاطی نہ برتیں، افطاری کے وقت ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا، مثال کے طور پر 4:32 پر آج کا وقت تھا، تو سحری میں یہ ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو جائے فارغ ہو جائے۔ اگر 32 ہے تو 30 پہ ہو جائے، 4:25 پر ہو جائے، لیکن ہم تاخیر کیے جا رہے ہیں 32 ہو گیا، 32 سے بھی زیادہ ہو گیا، یہ بے احتیاطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بے احتیاطی اور یہ ہوتا ہے، کلی کرتے وقت ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ وضو میں ہو یا غسل میں ہو یا ویسے بھی روزے کی حالت میں مان لیجیے ہم کلی کر رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ کلی کرتے وقت انسان کے اندر، پیٹ کے اندر کچھ پانی کے قطرات چلے جاتے ہیں، وہ بے احتیاطی کی وجہ سے نہا رہے ہیں، منہ کھول کے پانی ڈال رہے ہیں، یا مان لیجیے ہم وضو کر رہے ہیں اور اسی میں اس طرح سے ہم غرغرہ ہم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پانی کے کچھ قطرات پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ کھلی ہم کر رہے ہیں تو غرغرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منہ میں ڈالے، تھوڑا سا گھمائے، نکال دیا پانی۔ اتنا اگر ہم غرغرہ کرنے لگے تو پانی کے قطرات اندر چلے جائیں گے، اس لیے ہم آپ اسے سمجھیں اور احتیاط کریں۔ اذان فجر کے دوران سحری کرنا، یاد رکھیں یہ بہت عام غلطی ہے۔ یہ اذان ہو رہی ہے اور ہم سحری کھائے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور سحری کھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اگر فجر کی اذان کے دوران کوئی انسان سحری کھاوے، کسی بھی حال میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اذان یہ رات میں نہیں ہوتی ہے، جب روزہ کا وقت شروع ہوا، جب دن شروع ہوا تب ہی اذان ہوگی، یعنی روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان، اور تب ہم اذان کے دوران ہم سحری کر رہے ہیں، کہاں سے ہمارا روزہ ہوگا؟ تو یہ کچھ بے احتیاطیاں ہے کہ جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس کو سمجھیں گے۔ آخری جو ہمارا عنوان ہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے بے شمار مسائل ہے، ان مسائل کو آپ کے سامنے نہیں پیش کرنا ہے کیونکہ وقت بھی کم رہتا ہے، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن زکوٰۃ کس طرح ہم اور آپ ادا کریں اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیسے ہم زکوٰۃ ادا کریں، انسان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اس سلسلے میں جو آسان طریقہ ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ میں 2 نصاب ہوتے ہیں، ایک تو سونے کا اور ایک چاندی کا ہوتا ہے۔ سونا 7.5 تولہ ہے، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے آپ کو 52.5 تولہ۔ اب گرام کا حساب اگر دیکھا جائے، اصل گرام ہی کا حساب ہوتا ہے، وہ 85 گرام 87 گرام سونا جو ہوتا ہے وہ 7.5 تولہ، اگر گرام کا حساب کیا جائے تو 87.5 گرام یہ سونا ہوتا ہے، اور چاندی 612 گرام 612 گرام یہ چاندی ہے۔ یہ گرام کا حساب رکھیے، اور 1 گرام کی قیمت کیا ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس حساب سے ہم اور آپ نصاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب 2 نصاب ہے، ان دونوں نصاب کو اگر ہماری مالیت، ہماری پونجی اگر پہنچ رہی ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بھی سمجھ میں آپ کو نہیں آیا ہوگا، اب تھوڑا اور آسان طریقے سے سمجھیے۔ سونے کے اوپر زکوٰۃ اسی وقت ہے، یعنی محض سونے کے اوپر، جب اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہی سونا ہو، کچھ نہیں ہے سونے کے علاوہ، نہ کوئی کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ 7.5 تولہ اگر سونا اس کے پاس ہے تب تو پھر سونے کا حساب کیا جائے گا، اور 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا جو بھی ریٹ ہوگا، جو 2.5% ہے، اس حساب سے ہم نکال دیں گے۔ لیکن اگر 7.5 تولہ یا اس سے کم ہے اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی ہیں، مال تجارت بھی ہے، تب اس صورت میں چاندی کا نصاب آئے گا 52.5 تولہ۔
یعنی 612 گرام کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ مان لیجئے 40,000، تو اب 40,000 یا 45,000 جو بھی ہوتا ہو اس حساب سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور تھوڑا سمجھیے، رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے عام طور پہ۔ اب جب زکوٰۃ ہم رمضان کے اندر نکالتے ہیں تو ہم اور آپ رمضان جب آوے تو رمضان کے اندر بالکل سیدھا سیدھا حساب کرے، ایک قلم اور کاپی لے لے اور بیٹھ جائے، 2 خانہ بنا، ایک اے کا خانہ اور ایک بی کا خانہ۔ اے کے خانے میں ان اموال کو دے جو زکوٰۃ کے اموال زکوٰۃ ہے، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہوتا ہے اس کو لکھیں، اور دوسرا خانہ وہ لکھیں کہ جس سے اموال زکوٰۃ سے کچھ مائنس کیا جاتا ہے، جو گھٹایا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کیا ہے وہ اموال، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے اموال زکوٰۃ لکھنا شروع کیا، مثال کے طور پر ہم نے لکھا سونا کتنا ہے، اتنا بھری ہے، چاندی ہے اتنا بھری ہے، اس کے علاوہ نقدی ہم جمع کریں، نقدی دیکھیں، نقدی اور کیش کتنا ہے۔ اب نقدی اور کیش، ایک بات اور یاد رکھیں، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ مستعمل ہو یا غیر مستعمل ہو، یعنی ویسے ہم نے رکھا ہے یا ہم نے پہنا ہوا ہے زیور بنا کے، ہر حال میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ہر حال میں، یاد رکھیں، کسی بھی صورت میں اگر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دوسری چیز ہے نقدی، جسے ہم آپ کیش کہتے ہیں۔ کیش کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جیب میں ہو، مان لیجیے تجوری میں ہے یا ہم نے جو ہے بینک میں رکھا ہے، یا اسی طرح کیش کے اندر، نقدی کے اندر وہ پیسے بھی آتے ہیں جو ہم نے مستقبل کے کسی منصوبے کے لیے ہم نے جمع کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی شادی ہے، 5 لاکھ ہم نے جمع کر کے رکھ دیا، اسے بھی ہمیں جوڑنا ہوگا کہ ہم نے شادی کے لیے اتنا رکھا ہے، سونا اتنا ہے، چاندی اتنا ہے، یا اسی طرح ہم نے حج کے لیے پیسہ جمع کیا ہے تو اسے بھی ہمیں جوڑنا ہوگا۔ اسی طرح LIC کے اندر جو ہم پیسے جمع کرتے ہیں اسے بھی ہم جوڑیں۔ یہ اموال زکوٰۃ ہے جن کے اوپر زکوٰۃ ہمیں دینا ہوگا۔ بینک بیلنس ہے، اسی طرح ہم نے کسی کو ادھار دیا 50,000 روپیہ، کسی کو ہم نے دیا ہے قرض، وہ تو ہمیں ملے گا، آج نہیں تو کل ملنا ہے، اسے بھی ہمیں جوڑنا ہوگا۔ یا ہم نے امانت کے طور پر کسی کو دیا ہوا ہے، وہ سارا ایک لسٹ بنائے۔ یا اسی طرح کسی بھی چیز کے لیے ہم نے پیشگی رقم دی ہے، 5 لاکھ روپیہ ہم نے دے دیا کمپنی والے کو، کس کے لیے؟ گاڑی کے لیے، ہمیں گاڑی خریدنی ہے، کار خریدنی ہے۔ ابھی وہ گاڑی مثال کے طور پر نہیں آئی ہے، اگر آ جائے تب تو پھر وہ ضروریات کے اندر ہو جائے گی، لیکن ابھی وہ گاڑی ہمیں نہیں ملی اور پیسہ ہمارا جمع ہے، اور رمضان کا مہینہ گزر گیا ہمیں گاڑی نہیں ملی تو اس پیسے کو بھی ہمیں جوڑنا ہوگا۔ یہ سارا کچھ ہم جوڑیں، یہ سب کیش کے اندر آئے گا، نقد کے اندر۔ جوڑنے کے بعد اسے ٹوٹل کرے کہ کتنا ہوتا ہے۔ اب یہ اموال زکوٰۃ ہے، اب اس میں سے ہمیں کچھ مائنس بھی کرنا ہے، کچھ گھٹانا بھی ہے۔ گھٹانا کیا کیا ہے وہ بھی دیکھیں۔ ایک چیز اور ہے اموال زکوٰۃ میں، مال تجارت، جو ہم نے تجارت کے لیے جو مال ہم نے جمع کیا ہے، مثال کے طور پر ہماری دکان ہے، سائیکل کی دکان ہے، دوا کی دکان ہے، تو کتنا اس کے اندر مال ہے اسے بھی ہم اور آپ کاؤنٹ کریں گے۔ فروخت کرنے کے لیے اور بیچنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہم نے خریدی ہے، مان لیجیے ہمارے پاس گاڑی کا شو روم ہے یا زمین ہم نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، کوئی مکان خریدا بیچنے کے لیے، وہ دھندا اس کا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس پلاٹ کی اس کی قیمت کیا ہے، اسے ہم کاؤنٹ کریں گے، یہ اموال زکوٰۃ میں۔ اسی طرح دکان ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے یا گاڑی ہے، مان لیجئے شو روم ہے، موٹر سائیکل کا شو روم، کار کا شو روم یا جو بھی ہے، تو ہم استعمال کرنے کے لیے ہم نے نہیں کھولا ہے، وہ تو بیچنے کے لیے۔ تو بیچنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہماری دکان کے اندر ہے وہ ساری کی ساری چیزیں وہ تجارت کے اندر، مال تجارت کے اندر شمار کیا جائے گا، اور اسے بھی ہم جو ہے لکھیں گے اموال زکوٰۃ کے اندر جس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مان لیجیے ہماری دکان میں 2 لاکھ کا سامان ہے، چاہے دوا کی دکان ہو، سائیکل کی دکان ہو، چپل یا جوتے کی دکان ہو، وہ کتنے کا مال ہوگا؟ مان لیجئے 2 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ ہمیں اسے لکھنا ہوگا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک چیز یہاں اور یاد رکھیں، اگر ہم نے مثال کے طور پر ایک چپل ہے، ہم نے خریدا 10 روپئے میں لیکن ہم بیچیں گے اسے 20 روپئے میں، تو پیسہ یہاں 10 نہیں 20 لکھا جائے گا۔ جس قیمت پر ہم بیچیں گے وہ قیمت ہمیں لکھنا ہوگا۔ یہ مال تجارت، سونا، چاندی، نقدی کے اندر کیا کیا آئے گا آپ کے سامنے بتا دیا گیا، جو ہم نے کہیں جمع کیا ہے، کہیں رکھا ہے لائف انشورنس کے لیے یا حج کے لیے، یا مان لیجیے شادی بیاہ کے لیے ابھی حج نہیں ہوا، یا گاڑی کے لیے ہم نے دیا ابھی گاڑی نہیں آئی ہے، یا امانت یا قرض کے طور پر دیا، یہ سارا کا سارا آئے گا کیش یا نقدی یا کیش جس کو کہتے ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کے تعلق سے بتا دیا کہ وہ مال جو بیچنے کی نیت سے چاہے جو بھی ہو جائے، 5 لاکھ کے ہمارے پاس گاڑی ہے مثال کے طور پر، لیکن ہم اسے استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر۔ 10 لاکھ کا مکان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔
5 لاکھ 1 لاکھ کے کپڑے ہمارے گھر میں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت کی چیز ہے۔ پنکھے ہیں گھر میں، قیمتی، دکان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال کی ہوتی ہے، گھر کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں، برتن ہے، گلاس ہے، جگ ہے، یہ استعمال کی چیز ہے۔ تو استعمال کی چیز جتنی بھی قیمتی ہو، لاکھوں کی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، بیچنے کے لیے ہم نے اگر کوئی سامان رکھا ہے تب جو ہے اس کے اوپر، مثال کے طور پر ایک گاڑی ہم استعمال کر رہے تھے لیکن اب ہم نے اسے ارادہ کر لیا کہ بیچنا ہے، اور رمضان کا مہینہ آ گیا، تو اب اس کی قیمت ہم نے 30,000 رکھا ہے، اسے بھی ہمیں شمار کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب نیت ہماری بدل گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم لکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کل کتنا ہوا، 5 لاکھ ہوا مثال کے طور پر۔ ابھی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، ابھی اس سے مائنس بھی کرنا ہے کچھ، یعنی 5 لاکھ جو اموال زکوٰۃ ہوئے اس سے کچھ مائنس بھی کرنا ہے۔ مائنس کیا کریں گے وہ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، ہم نے کسی سے قرض لیا، یہ 5 لاکھ ایک طرف ہے اے کے خانے میں، دوسرے کے بی کے خانے میں جو ہم اب ان اموال کو لکھیں گے کہ جو ہمیں اس میں مائنس کرنا ہے، اسے گھٹانا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے قرض لیا، اسے ہم گھٹائیں گے۔ اسی طرح بیوی کا ہم نے مہر ادا نہیں کیا ہے اب تک، اسے بھی ہم گھٹائیں گے۔ بجلی کا جو واجب الادا بل ہے جو باقی ہے اسے بھی ہم گھٹائیں گے۔ گیس سلنڈر ہے، پانی ہے، اسی طرح ٹیلی فون کا جو واجب الادا بل ہوتے ہیں اسے بھی گھٹائیں گے۔ دکان کا کرایہ ہے، مکان کا کرایہ ہے جو بل ہے اسے ہم گھٹائیں گے۔ گودام کا واجب الادا جو بل ہے اسے بھی گھٹائیں گے۔ جو ہماری دکان میں اسٹاف جو کام کرتا ہے، جو ملازمین ہے، اس کی تنخواہیں باقی ہے اسے بھی ہم گھٹائیں گے، اور گھٹانے کے بعد دیکھیں گے کہ 5 لاکھ سے کتنا باقی ہے۔ مان لیجئے کہ گھٹاتے 2 لاکھ بچ گئے ہیں، اب اس 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہے 2.5% کے حساب سے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو بہت آسانی سے ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ تو چاندی کا اصل نصاب ہے جو 612 گرام ہوتے ہیں، جس کی قیمت غالباً 40 سے 50 ہزار کے قریب ہے۔ ان ساری چیزوں کو رکھنے کے بعد اگر 40 45 50 ہزار کے قریب یا اس سے زیادہ اگر پیسے اگر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں چاندی کے نصاب کے حساب سے ہی زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، اور صدقہ فطر کے تعلق سے بھی ہم آپ سمجھ لیں۔ صدقہ فطر میں چونکہ ہم آپ تو سمجھتے ہیں کہ 2 کلو گیہوں دے دیا، 50-60 روپے دے دیا ہو گیا، لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر جو بیچارے غریب ہے، جو کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کھجور کے ذریعے سے ہم جو ہے صدقہ فطر ادا کریں تو کھجور کا صدقہ فطر ہے 1920 روپیہ، اور اسی طرح کشمش کا ہے 846 روپیہ، پنیر کا 1220 روپیہ، اور جو کا 220 روپیہ، اور گیہوں کا 60 روپیہ۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ غریب تو غریب، امیر، متوسط سارے لوگ 50 روپیہ 60 روپیہ 50 روپیہ گیہوں کے حساب سے نکالتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو ٹھیک ہے، مان لیجئے کھجور کے حساب سے آپ نہیں نکال سکتے ہیں تو جو کا حساب ہے 220 روپیہ، اس کے حساب سے آپ نکالیے کتنے آدمی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ابھی دھیرے دھیرے بہت ساری باتیں آتی رہیں گی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے تو وہ انسان کبھی بھی ناقدری نہیں کرے گا۔ اور کیا امید ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اب تو کینسر کی بیماری یہ کھانسی اور بخار کی طرح عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کب اللہ کا حکم آ جائے اور انسان چل بسے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ سمجھے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جتنا ہم نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور سب سے اہم بات جو آپ کو بتانا بھول گیا، رمضان اور قرآن بڑی مناسبت ہے۔ ہم سارا کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، لیکن ہمارا یہ ہرگز کبھی معمول نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اس لیے ہمارا آپ اس پر بھی ہمارا آپ عمل کریں کہ روزانہ آدھا ایک پارہ جو ہو جائے ہم سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس لیے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔